الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما، ذمہ داران انجمن، یہاں کے معزز اساتذہ کرام، طلباء اور سرپرستان، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کے اس سالانہ جلسے کے موقع پر آپ کے درمیان حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وقت بھی کم ہے، میں مختصراً کچھ باتیں طلباء سے، کچھ سرپرستوں سے، کچھ اساتذہ اور ذمہ داران سے اپنی کچھ باتیں کہہ کر اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے ان طلباء سے کہوں گا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ آج کے طلباء ہیں اور کل کے بڑے ہیں۔ آج آپ چھوٹے ہیں، وہاں پر ہیں، اور آپ کے بڑے یہاں پر ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے وہ وہاں رہتے تھے، دوسرے لوگ یہاں پر رہتے تھے۔ تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو بوڑھے ہیں اور یہاں پر ہیں وہ آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، آپ لوگوں کو یہاں پر آنا ہے۔ آپ میں سے کچھ پڑھانے والے بھی ہوں گے، آپ میں سے کچھ اس ادارے کو سنبھالنے والے بھی ہوں گے، آپ ہی ہمارا فیوچر ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو آپ کا وقت ہے، تعلیم کا وقت، یہ جو آپ کا پیریڈ ہے، آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی پیریڈ ہے۔ آپ کو اپنی اس زندگی کو، تعلیمی زندگی، اس تعلیمی پیریڈ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا جذبہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کو بڑی بڑی چیزیں سوچنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالکلام جو تو سابق صدر تھے ہندوستان کے، ان سے جب طلباء نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے کیسے بنے، تو انہوں نے طلباء سے کہا کہ آپ کو بڑے بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ بڑے بڑے خواب کا مطلب کیا ہے؟ بڑی بڑی نیتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ بڑا سوچیں گے تو بڑا کام کرنے کے لیے آپ کی فطرت تیار ہوگی، آپ تیار ہوں گے۔ آپ سوچیں گے ہی نہیں، ارادہ نہیں کریں گے تو بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو بڑا بننے کے لیے، بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی چیزوں کو سوچنا پڑے گا، بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، ان کی ہسٹری کو۔ فلاں سائنٹسٹ بنا تو کیسے بنا، فلاں انجینئر بڑا بنا تو کیسے بنا، فلاں ڈاکٹر بنا تو کیسے بنا، ان کی بایوگرافی آپ کو پڑھنی چاہیے، ان کے حالات زندگی آپ کو پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر بھی بڑے بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو بڑی سے بڑی نیت اور بڑے سے بڑا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، نیت اور جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ نے اصول بتایا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، ہم اس کو صحیح رہبری کریں گے، صحیح راستہ دکھائیں گے۔ ہم اگر محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھائیں گے۔ دنیا میں دیکھیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آدمی محنت کر کے چاند پر جا سکتا ہے، آدمی محنت کر کے بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، ایک آدمی محنت کر کے ایروپلین، ہوائی جہاز تیار کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم محنت کر کے کچھ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ جتنے سائنٹسٹ ہم دیکھتے ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح بچے ہی تھے۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے محنت کی، تو وہ آگے بڑھ گئے۔ آپ بھی محنت کریں گے، آپ بھی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے پاس کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی نے اللہ سے کوئی پیکٹ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے یہاں قانون ہے، جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا۔ آپ محنت کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے کسی مذہب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جس مذہب والے محنت کرتے ہیں وہ مذہب والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ محنت کریں گے آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے، کیوں پیچھے ہیں؟ ہم محنت نہیں کرتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے، ہم پیچھے ہیں۔
ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو دوسری چیز محنت کرنا ہے۔ تیسری چیز آپ کو فوکس اپنی پڑھائی پر، اپنی تعلیم پر لگانا ہے۔ ادھر ادھر کی دوسری جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ خاص طور پر دیکھیے دوستی، پڑھائی کے زمانے میں دوستی زہر کی طرح ہے۔ جیسے زہر انسان کھاتا ہے تو زہر پوائزن وہ انسان کی صحت کو بگاڑ دیتا ہے، ایسے یہ دوستی جو ہوتی ہے پڑھائی کے زمانے میں عام طور پر انسان کو برباد کر دیتی۔ جتنی کم دوستی ہوگی، جتنے کم تعلقات ہوں گے، آپ کا اپنی پڑھائی پر دھیان زیادہ لگے گا۔ تو اپنا فوکس اپنی پڑھائی پر رکھیں۔ دوستی سے آج کل موبائل لیتا ہے آدمی، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے بھی احتیاط کریں۔ ادھر ادھر گھومنے سے احتیاط کریں، خاص طور پر رات کا جو وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت، اس کو آپ اپنی پڑھائی کے لیے دیں، گھر کے باہر نہ جائیں۔ جو اسکول میں پڑھتے ہیں گھر جا کر اس کو پڑھیں آپ، جو کل پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ کر آئیں۔ 3 کام کریں گے آپ کی پڑھائی مضبوط ہوگی۔ پہلا کام کیا ہے؟ جو کل ہم کو پڑھنا ہے گھر سے اس کو پڑھ کر جائیں۔ دوسرا، ٹیچر جب آپ کو پڑھاتے ہیں غور سے سنیں آپ۔ تیسرا کام، جب گھر جائیں تو اس کو ریوائز کریں۔ یہ 3 کام آپ کریں گے تو آپ کو امتحان میں زیادہ محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی، بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب بار بار کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں نا، دھیان میں وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ عربی میں مقولہ ہے اذا تکرر تقرر، جب بار بار کوئی چیز آپ پڑھیں گے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو 3 کام آپ کیجئے۔ ایک، جو پڑھنا ہے وہ گھر سے پڑھ کر آئیے۔ دوسرا کام، درجے میں آئیے، کلاس میں باقاعدہ فوکس اپنے استاد کے لیکچر پر رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جسم تو یہاں ہو، دماغ دنیا بھر میں گھوم رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیچرز کیا پڑھاتے ہیں اس پر ہمارا پورا فوکس ہو۔ تیسرا، جو پڑھا ہے گھر میں جا کر اس کو ایک مرتبہ ریوائز کریں، تاکہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے دوسرے دن آ کر اپنے ٹیچر سے یا کلاس میں جو آپ کا لڑکا زیادہ سمجھتا ہے اس سے پوچھیں، تاکہ کوئی چیز آپ سے چھوٹنی نہ پائے۔ خالی ایگزام کے لیے پڑھنا نہیں ہے کہ پاسنگ مارک لے کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، یہ پڑھائی نہیں۔ پڑھنا زندگی کے لیے ہے، تعلیم ہم کو بنانے کے لیے ہے۔ خالی ریزلٹ پار کر کے آگے بڑھ کر ڈگری لینے کے لیے تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم آئے تو ہم اچھے بنیں، ہمارے اخلاق اچھے بنے، ہمارا کیریکٹر اچھا بنے، ہمارا کام اچھا بنے، نام اچھا ہو۔ ایسے رہا کریں کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلیں کہ زمانہ مثال دے۔ اچھے بنے تاکہ زمانہ آپ کی مثال دے۔ تو اپنا فوکس اپنی تعلیم پر رکھنا چاہیے۔ یہ کام کیجئے، بڑے ارادے کیجئے، محنت کیجئے اور پورا فوکس اپنی تعلیم پر لگائیے۔ اور اس کے ساتھ تعلیم کے بعد ہمارا جو فیوچر ہو، اب کو کیا کرنا ہے، اب ہمارے عبید صاحب، عثمان صاحب نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم کو ایک تو آپ کو اپنا جو میدان ہے، کیا آپ کو جاب کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی قوم کی خدمت کے لیے بھی جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ خالی اپنے لیے ہم کو جینا نہیں ہے، میں رہوں، میرے گھر والے اچھے رہیں، میرا گھر بسے، اس کے لیے جینے والا یہ تو جانور بھی جیتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میرا گھرانہ اچھا رہے۔ انسان کو صرف اپنے لیے جینا نہیں چاہیے، ہم کو دوسروں کے لیے جینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں گا آپ کے مینجمنٹ کی، دوسروں کی مثال نہیں ہے۔ ہمارے جو آپ کے مینجمنٹ ہیں کتنا وقت آپ کے لیے دیتے ہیں، کوئی پیسہ تھوڑی لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیتے ہیں۔ وہ اپنا کام کر کے ریٹائرڈ ہو کے گھر میں بیٹھنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، پھر بھی آپ کے لیے وقت دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، دنیا بھر میں رہتے ہیں، فکر اپنے قوم کی کرتے ہیں، اپنی ملت کی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے لیے جینا نہیں چاہتے، قوم کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ آپ قوم کے لیے جئیں گے، قوم آپ کو یاد رکھے گی۔ آپ اپنے لیے جئیں گے، کوئی آپ کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو آپ اپنی قوم کے لیے جینے کی فکر کریں۔ جو بھی آپ پڑھیں بڑھیں انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے آپ بہت کمائیں، لیکن اپنی قوم کی، اپنی ملت کی فکر کریں، دوسروں کی بھی فکر کریں گے، اللہ تعالی ہم کو ترقی دے گا۔ دوسری چیز، سرپرست حضرات یہاں پر موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ امانت ہے، یہ بچے اللہ کی امانت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کی ذرا فکر کریں۔ صرف پڑھائی کے ساتھ ساتھ، خالی پڑھانا نہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق دینے کی فکر کریں، اچھی تعلیم دینے کی فکر کریں۔ گھر میں ان کا جائزہ لیں کہ میرا بچہ کہاں جاتا ہے، باہر کن کے ساتھ گھومتا ہے، دن بھر کیا کرتا ہے، اس کے موبائل میں کیا ہے، کون سی کتابیں پڑھتا ہے۔ یہ ہم کو ان پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے ایمان کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، ان کے اخلاق کو
بنانے کی فکر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بچہ تعلیم میں آگے بڑھے، تعلیم میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اچھے بنے، اس کا کیریکٹر اچھا بنے، یہ آپ کو فکر کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس کا ایمان باقی رہے. بچہ دنیا میں آیا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت دے کر لے کر آیا ہے، وہ ایمان کے ساتھ آیا ہے. اب یہ بچہ ایمان کے ساتھ اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوگا، اس کی فکر والدین کو کرنی چاہیے. اپنے بچے کے لیے وقت دیجئے، ان کو سکھائیے دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ہماری آخرت کیا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے. یہ مقصد آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے، بچپن سے ان کے لیے وقت دیجئے. آپ کا اپنا کام ہے، بجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے، ان نونہالوں کے لیے، اللہ کی اس امانت کے لیے آپ اپنا ذرا وقت دیجئے، ان کی فکر کیجئے. تھوڑی سی آپ فکر کریں گے، تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے، تھوڑی سی آپ محنت کریں گے، یہ بچے کل کو اچھے بنیں گے، دنیا بھر میں اچھا کام کریں گے. جتنا ثواب بچوں کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اپنے بچوں کی فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دیگر ثقافتی چیزیں بھی سکھائیں. آج کل کیا ہو رہا ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آ کر اس کو پھر ٹیوشن بھیجتے ہیں، پھر اور کہیں بھیجتے ہیں، دن بھر اسی میں گھومتا رہتا ہے. بچوں کو کھیلنے کا وقت نہیں ملتا ہے. بچوں کے لیے جیسے پڑھائی ضروری، کھیل بھی ضروری ہے، تو کھیل کے لیے بھی وقت دیں. جب آپ وقت نہیں دیں گے وہ بچہ دوسرے اوقات کو غلط کام میں استعمال کرے گا. اس کے دماغ کے لیے بھی راحت چاہیے، سکون چاہیے. جیسے پڑھائی ضروری، صحت ضروری ہے، بغیر صحت وہ کیسے پڑھے گا؟ تو کھیل کے لیے بھی وقت دے دیں. اسی طرح سے بچوں کو سکھائیں رشتہ دار کون ہے، اپنے ساتھ ان کو رشتہ داروں کے پاس لے جائیں. اڑوس پڑوس کے لوگوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے کی کیا چیزیں ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں گے. ہمارے باپ باپ نے ہم کو سکھایا تو ہم اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے رہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، کل کو دوسری تہذیب سے جڑ جائیں گے، پھر وہ ہمارے نہیں رہیں گے. تو اس لیے اپنے بچوں کو وقت بھی دیجئے، کھیل کود کے لیے بھی وقت نکالیے، اور ان کو رشتہ داروں سے اور دیگر چیزوں سے واقف کروانے کے لیے بھی وقت دیجئے، تاکہ یہ بچے ہماری تہذیب سے جڑے رہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں معلمین اور یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد بھی دوں گا اور کہوں گا کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کی یہ بہت بڑی امانت ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آئندہ کے مستقبل کی جو ہمارے لیڈر ہیں، مستقبل کی جو ہماری قوم ہے، مستقبل کی جو ہماری امانت ہے، وہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے. ہمیں ان کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے، مفید سے مفید تر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچیں گے، فکر کریں گے، وقت دیں گے. تو جتنا وقت دیں گے اللہ کے پاس اتنا ثواب ملے گا. یہ عبادت ہے. آپ صبح میں یہاں کے آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر اچھے جذبات کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ آئیں گے، اللہ کے یہاں بھرپور اس کا آپ کو ثواب ملے گا. اور بچے نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، قوم اور معاشرے کے لیے بہترین لوگ بنیں گے. تو جتنا کام یہ کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا. جو تیار کرنے والے اساتذہ ہیں، جو ان کی مینجمنٹ ہے، جنہوں نے فکر کی، جنہوں نے وسائل مہیا کیے، جنہوں نے اس کے لیے دن رات ایک کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق دے، صحیح رہبری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر گامزن رہتے ہوئے اسی پر اپنے دربار میں ہمیں حاضر کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.